الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جتنے بھی مکتب میں پڑھتے ہیں میرے بچے اتنے سارے بچوں کو پکڑ لے گا. جب جلدی پکڑ کر لے. سب سے پہلے بات یاد رکھ لیں کہ آج تراویح کے اندر مکمل 3 صورتیں پڑھی گئی. ایک صورت ہے سورۃ الفرقان، دوسری صورت ہے سورۃ الشعراء، تیسری صورت ہے سورۃ النمل. تو ہم تراویح کے اندر 19واں پارہ کیا ہے پوری طرح سے ختم کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جب آپ تراویح پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے کچھ محسوس ہوا؟ کیا محسوس ہوا؟ کچھ فیلنگ ہوئی کہ بھی تراویح جب میں پڑھ رہا تھا سنا رہا تھا ایسے وقت میں انبیاء کرام کا نام آئے انبیاء کرام کے نام سوچ رہے سبحان بھائی. انبیاء کرام کیا آئے؟ کس کے آئے؟ وہ ایک لاسٹ میں آئے. اس سے پہلے کتنے جنے کا نام آیا ہوتا ہے؟ بولو بس شعر کا سنیں. ہارون کا نہیں آیا جی، موسیٰ کا آیا، ہارون کا نہیں آیا. تو کل کتنے پیغمبر معلوم؟ 8 پیغمبروں کے نام آج پڑھا میں. 8 پیغمبر اللہ کے فضل و کرم سے. 8 پیغمبر: نوح، ابراہیم، موسیٰ، ابراہیم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، سلیمان اور داؤد. اتنے پیغمبروں کا آج میں نے تراویح کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں پڑھ رہا ہوں. تو میرے بھائی جب تراویح میں کھڑے تو غور سے سننا. سمجھ میں نہیں آیا تو غور سے سنو کہ بھئی ایسا ایسا ہے بول کے اتنا تو سنو. آج تراویح میں کہا ہے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ دوستی کسے بنانا، دوست کس کو بنانا، دوست کس کو بنانا. ہر کسی آدمی کو دوست نہیں بنانا، ہر کسی آدمی کو دوست نہیں بنانا. ایک واقعہ بولتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے عقبہ بن ابی معیط ایک کافر تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا متاثر کروائے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلا باہر گیا اس کا ایک دوست سے ملا. وہ دوست ابو جہل کے سامنے بیٹھ کر عقبہ بن ابی معیط اتنی تعریفیں کی، اللہ کے رسول کتنی تعریف کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گا. اب ابو جہل اسے دوستی کا واسطہ دیا، فرینڈ کا واسطہ دیا. کہنے لگا میں تجھے فرینڈ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے پاس نہیں جانا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے پاس نہیں جانا. میرے بھائیوں دوستی کیا ایسے بگاڑ کر رکھی، دوستی کیا ایسے خراب کر کے رکھی کہ وہ آدمی ایمان لاتا کیا ہے نہیں لایا، کفر کے اندر ہوا اور کفر سے مر گیا. تو اسی لیے یاد رکھو جب دوستوں کو چوائس کر رہے ہیں نا سوچ سمجھ کے چوائس کرو. شادی کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ بچی کو ڈھونڈتے وقت کیا کرتے ہیں؟ بچہ یا بچتی 1000 بار سوچتے نہیں، 1000 بار سوچتے نا اس کے گھر میں دینا یا نہیں دینا. میرے بھائی اسی طرح سے دوست بنانے کے معاملے میں بھی ایسا. دوست آپ جب کسی کو بنا رہے ہیں تو 1000 بار سوچو اس کے دوست بننے سے مجھے آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے دوست بننے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. دنیا کا فائدہ لاکھ مارو، آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں دیکھو. وہ دیکھنا میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا بعض لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا وہ لوگ نار جہنم کو پہنچا دیتے ہیں. تو قیامت میں لوگ کیا کرتے معلوم؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے انگلیوں کو دانتوں سے چباتے، اپنے انگلیوں کے دانتوں سے چبا کر کہتے کاش میں رسول کی اطاعت کر لیتا، رسول کو اپنے دوست بنا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے آگے کہا لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں آدمی کو، فلاں سچا آدمی کو دوست
بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ کب کریں گے؟ قیامت کے دن افسوس کریں گے, قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ میں مسلمان کو, فلاں آدمی کو, فلاں نمازی کو, فلاں متقی کو دوست بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. میرے بھائیوں, ماں باپ سے گزارش ہے, میرے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوئے, سب کے سب پیرنٹس بیٹھے ہوئے. آج اسلامی کلچر نہیں ہمارے بچوں میں. کیا کلچر ہے؟ غیروں کا کلچر ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب آپ اپنے بچوں کو کالج یا یونیورسٹی کو چھوڑ رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو معلوم نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو معلوم نہیں. آج ایک نیا کلچر شروع ہو گیا ہے, گرل فرینڈ کا, بوائے فرینڈ کا شروع ہے نا. آج ہمارے لڑکا, ایک بات یاد رکھ لو, لڑکی سے کبھی بھی دوستی نہیں ہوتی, لڑکی سے کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی, لڑکی سے کبھی بھی دوستی. لڑکی ہو سکتی ایک بہن ہو سکتی, بھابھی ہو سکتی, ماں ہو سکتی, سالی ہو سکتی, ساس ہو سکتی, اپنی بیوی ہو سکتی, لیکن دوست ہرگز نہیں ہو سکتی. ایک لڑکی ہرگز دوست نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, لڑکی کو گرل فرینڈ بنا رہا ہے, میرے بھائیوں یہ غلط ہے, حرام ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ دیکھا کرو کہ کہیں ہمارے بچے ان کی طرف نہ جا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے کندم ان کو نہیں معلوم ہے, ان کو نہیں معلوم ہے. اللہ یہاں منع کرتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹس دیکھیں کہ میرا بچہ کس کو دوست بنا رہا, میرا بچہ کس کو دوست بنا رہا, اگر وہ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا نا. آپ دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھ کے رکھیں کہ بھئی میرا بچہ 100% اچھا, میرا بچہ کیا ہے 100% اچھا, جو بھی کرتا وہ اچھا کام کرتا. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں. آج زمانہ ویسا نہیں رہا, آج زمانہ غلط ہے, آج زمانہ گندا ہے. اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو کہ بھئی میرا بچہ کس کے ساتھ پھر رہا ہے, میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, میرا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے. وہ دوست دیکھا کرو. دوست ایسے ہی نہیں, اگر آپ کسی دوست کو بنا لیے, خراب دوست کو بنا لے, تو آپ کا بیٹا آپ کو اتنا رسوا اور ذلیل کرے گا کہ آپ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو اسی لیے میرے بھائیوں, اب میں پیرنٹس سے, والدین سے گزارش ہے, سرپرستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھو. ننھے سے میرا بچہ کس سے دوست بنا رہا وہ دیکھو. معلوم ہے آپ کو, کسی نے کہا ایک آدمی کی اچھی لائف اور بری لائف بننے کے لیے دوست بہت بڑا کردار ہے. ایک اچھی لائف اور بری لائف بننے کے لیے دوستوں کا بہت بڑا کردار ہے. معلوم آپ سنے ہوگے, ایک آدمی بچپن سے اچھا ہوتا, بچپن سے اچھا رہتا, جیسے 10 کلاس کو جاتا, 10 کلاس کو پہنچتا, خراب دوستوں کے سنگت شروع کرتا, وہاں سے بیڑیاں شروع, سگریٹ شروع, شراب شروع, غلط چیزیں شروع. تو اسی لیے میرے بھائیوں, دوستوں کو, اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ بھئی میرا بچہ دوست کسے بنا رہا. ایسا نہ ہو جائے کہ اگر آپ بنائے, ہمارا بچہ ہماری بے عزتی کرے گا کل جا کر. اور خاص کر کے یہ لڑکیوں سے دوستی بالکل غلط ہے, لڑکیوں سے دوستی بالکل غلط, حرام اللہ کے رسول نے بتایا. اگر کہیں آپ ایسا دیکھ رہے لڑکی لڑکا یا لڑکا لڑکی سے دوستی ہو رہی ہے, یہ تو بالکل الحرام ہے میرے بھائی. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے 5ویں پارے کے اندر, کہا وہ عورتیں جو گرل فرینڈ بناتے, یا مرد جو گرل فرینڈ بناتا ہے, ایسی عورت یا ایسا مرد کیا زانیہ ہے, ایسا مرد اور ایسی عورت زانی کا اللہ تعالیٰ نے. تو میرے بھائیوں, سوچ سمجھ کے کام کیا کرو. کبھی بھی یہ ماحول ایسا چل رہا ہے جی, یہ ماحول ایسا چل رہا ہے, گندا ہو گیا ہے معلوم. ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں بتایا کہ بھئی دوست, اس کا مقام اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک دوست کا مقام اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحبک الا مؤمن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی آپ جب کسی سے دوستی کر رہے تو سامنے والے کو دیکھو وہ مومن ہے یا نہیں. یہ مت دیکھو کہ وہ پیسے والا ہے, یہ مت دیکھو کہ وہ گورا ہے, یہ مت دیکھو کہ اس کا خاندان بڑا ہے, یہ مت دیکھو کہ وہ بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے. نہیں, دوستی جب کر رہے ہو تو دیکھو کہ وہ مومن ہے یا نہیں, مومن ہے یا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ إِلَّا التَّقِي. ہمیشہ آدمی
اپنے دسترخوان میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے سرکل میں کیا ہے؟ متقی لوگوں کو چوائس کر کے رکھنا، متقی لوگوں کو چوائس کر کے رکھنا کہ بھی میرا دوست متقی ہو۔ میرے بھائی ہوگا کیا معلوم؟ ایک مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اچھے دوست اور برے دوست کی۔ کیا مثال معلوم؟ سب کو معلوم ہے، معلوم ہے یا نہیں؟ اچھے اور برے دوست کی مثال نہیں معلوم ہے؟ سن لو، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی لوہے سے کچھ چیزیں بناتا، دیکھو آگ میں جلا کر، معلوم سے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں، کوئی کا بناتا، ہاں لوہر جو آگ میں لوہے کو تپتا کر کبھی کوئلہ، کبھی کوئتا، کبھی کلہاڑی وغیرہ بناتا نا، ایسا جگہ اگر کوئی آدمی گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کام بھی نہ کرے تو لیکن کیا ہوتا معلوم؟ اس کی چنگاری اس کے اوپر گرے گی۔ اگر گری بھی نہیں اس کی چنگاری، لیکن اتنا تو ضرور ہوگا اس کا دھواں اس کے بیٹھ کپڑے کو خراب کر دے گا۔ دوست برے دوست کا بھی یہی مسئلہ، برے دوستوں کا یہی مسئلہ، آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، لیکن جب وہ برائی کریں گے تو آپ کو ان کو دیکھ کر کیا سیکھیں گے؟ آپ ان کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، برائی یعنی دوستوں کو جب چوائس کر رہے ہیں تو اچھے دوستوں کو چوائس کرو، یہ ضروری ہے۔ ایک اور بات ہے، ذرا گلہ ساتھ نہیں ذرا آخری بات بتا کر اپنی بات کرو، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سورت کے اندر، اس پارے کے اندر بہت بہترین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اپنے فرعون کے پاس جا، فرعون کے پاس جانے کے بعد اسے دعوت دے، ایک اللہ کی طرف اسے بلا، میری طرف مجھے اسے بلا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، فرعون کے پاس جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ موسیٰ کو پھر بلاتا، موسیٰ ادھر آ، اب تو فرعون کے پاس جا رہا، وہ سرکش ہے، وہ کیا ہے؟ سرکش ہے، ظالم ہے، اپنے آپ کو خدا بول رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو کیا کر معلوم؟ اس سے کیسے بات کرنا؟ نرمی کے ساتھ بات کر۔ کسی بولا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو یہ بات بول رہا ہے فرعون کے سامنے، تو جا کر اس کے ساتھ کیسے بات کرنا؟ نرمی کے ساتھ بات کر، قولا لینا، نرمی کے ساتھ اس سے بات کر۔ ایسا نہیں کہ گیا غصے سے نہیں، بہت آہستہ سے، نرماگی پن سے اسے بات کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے پاس، جا کر کہتے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے رب کا پیغمبر، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ میری قوم کو بھیج دے، جو تو اپنے نیچے رکھ لیا اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب فرعون کیا بولتا معلوم؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، کہتا فرعون اے موسیٰ تو ہمارے گھر میں تھا بچپن سے لے کر بڑے ہو تک، تو میرے سامنے بڑا ہوا، میرے سامنے کھایا، اب اپنے آپ کو رسول بول رہا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر بول رہا ہے، اور تو ایسے خدا کے بارے میں بتا رہا کہ تمام جہانوں کا رب ہے، کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ اللہ کون ہے بتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے، کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، رب وہ ہے جو زمین کا بھی ہے، آسمان کا بھی ہے، اور ان کے دونوں کے درمیان چیزوں کا بھی رب ہے۔ پھر کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرے باپ کے باپ کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اور تعریف، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میرا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے میرا رب۔ اس کے بعد فرعون کو غصہ آتا، فرعون کو جب غصہ آتا کہ بھئی بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے، بہت زیادہ حد سے زیادہ باتیں کر رہا ہے، فرعون کو بہت زیادہ غصہ آتا۔ فرعون کیا بولتا؟ مطلب دھمکی دینے لگتا، دھمکی دینے لگتا، کیا دینے لگتا؟ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اے موسیٰ اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آیا، ان باتوں سے نہیں روکا، میں تجھے جیل خانے میں ڈالوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، توحید پر توحید، توحید پر توحید بولتے جا رہے تھے، ایک اللہ کی طرف اسے دعوت دیتے جا رہے۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا
قال فأت بها إن كنت من الصادقين. تو نبی ہے بول رہا نا, تیرے پاس کوئی دلیل ہے کیا, تیرے پاس کوئی پروف ہے کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ان کے پاس ایک بڑی لکڑی رہتی, وہ لکڑی کیا ہے زمین پہ ڈالتی, جیسے وہ لکڑی زمین پہ ڈالے تو کیا ہونے لگتا؟ وہ سانپ نے اژدہا بننے لگتی, وہ لکڑی کیا بن جاتی؟ اژدہا بن جاتی. دوسرا, موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے ہی ہاتھ چمکنے لگتا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. چمکنے لگتا ہاتھ. اب درباری دیکھتے ہیں, فرعون دیکھتا پریشان ہو جاتا, کیا بھئی ماجرا, اس کے پاس تو, اب وہ کیا سوچتا, یہ تو بڑا جادوگر ہے موسیٰ, موسیٰ بہت زیادہ بڑا جادوگر ہے. اب وہ پلاننگ کرنے لگتا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے نے, اب میں اپنے جادوگروں کو بلا کر لے کر آتا ہوں, میں اپنے جادوگروں کو بلا کر لے کر آتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں جا بلا لے کر آ, کوئی ایک نہ ایک دن رکھ اور مقابلہ رکھ, میرا اور ان کے جادوگروں کا مقابلہ رکھ اور ساری پبلک کو بلا لے کر آ. تو دوسرے دن کیا ہوتا, سارے لوگ آتی, موسیٰ علیہ السلام بھی آتی اور وہ جادوگر بھی آتے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون کے پاس وہ جادوگر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اے فرعون اگر ہم جیت گئے تو انعام میں تو کیا دے گا, انعام میں تو کیا دے گا؟ تو موسیٰ فرعون کہتا ہے انکم اذا لمن المقربین, میں تم کو اپنا قریب آدمی بناؤں گا, اپنا رائٹ ہینڈ بناؤں گا میں تم کو. جب یہ سننا تھا وہ لوگ کیا خوش ہو گئے, خوش ہونے کے مارے کیا کرے, اپنے جتنے بھی جادوگر ان کے پاس لاٹیاں تھے وہ سب کے سب زمین پہ مارے, وہ سب کے سب زمین پہ مارے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ. کیا نعرہ لگا کر زمین پہ مارے, فرعون کی جلالت کی قسم, فرعون کی عزت کی قسم, فرعون کی جے ہو, فرعون کی زندہ باد ہو, یہ بول کر وہ لوگ کیا اپنے لاٹیاں زمین پہ ڈال ڈالے. وہ سارے کیا ہوئے معلوم, لاٹیاں سانپ بننے لگے, ادھر ادھر جانے لگے. انہوں نے جادو کیا تھا سارے لوگوں پر, انہوں نے جادو کیا تھا سارے لوگوں پر, ادھر ادھر جانے لگے. اب فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو اپنی لکڑی ڈال, تو اپنی لکڑی ڈال. تو میرے بھائیو قرآن میں آیا ہے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی, اتنا بڑا اژدہا ہوا, اتنا بڑا اژدہا ہوا, وہ سارے سانپوں کو نگل لیا, سارے سانپوں کو. ابھی جادوگر جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, جو جادوگر تھے پورے کے پورے, وہ سب کے سب دیکھ کر کہنے لگے بھئی یہ جادو نہیں ہو سکتا, یہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. وہ سارے کے سارے جادوگر کا ہے سجدے میں گر جاتے اور کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, کہ بھئی ہم ایمان لائے رب پر, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. وہ سارے کے سارے بول جاتی. اب جیسے فرعون وہ سنتا اب غصے میں آ جاتا کہ بھئی تھوڑی دیر تو میرا نعرہ لگا رہے تھے, میری جے جے بول رہے تھے, تھوڑی دیر تو اب یہ لوگ کیا ہے موسیٰ کے فین ہو گئے, تھوڑی دیر تو وہ میرے فین تھے, اب یہ کہ موسیٰ کے فین ہو گئے پورے کے پورے. اب وہ کیا کرنے لگا معلوم, دھمکی دینے لگا. کیا دھمکی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہا اے لوگوں, اے جادوگروں, میں تمہارے سیدھے ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کاٹ دوں گا اور تمہیں میں کیا سولی پر لٹکا دوں گا, میں تمہیں کو سولی پر لٹکا دوں گا, پھانسی کی سزا دوں گا. میرے بھائیوں میں اور آپ ہوتے تو کیا بولتے, میں تمہیں رہے تو کیا بولتی, کیا بولتی, ایمان بھی چھوڑتی, اسلام بھی چھوڑتی, اس کو اپنے آپ میں ہینڈ اوور کرتے. انہوں کیا بولے معلوم, قالوا لا ضیر, قالوا لا ضیر. قرآن نے ایک اور جگہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. قالوا لا ضیر کا معنی کیا معلوم, فرعون جا کیا کر لیتا کر لے جا. یہ عزت بولے سنو, کیا کر لیتا کر لے جا. ہم ڈرنے والے نے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو ہمارے خلاف کیا کرنا چاہتا نے کر لے جا, ہم ڈرنے والے نے. میرے بھائیوں ان جادوگروں کو کیا کیے معلوم, ان جادوگروں کو سولی پر لٹکایا اور ساروں کو موت دیا, ساروں کو موت دیا. کیا بات بتانا چاہتا ہوں, اس واقعے سے کیا بات بتانا چاہتا ہوں, سمجھ میں آیا واقعہ؟ بریانی کا سر ہے,
سمجھ میں آیا ڈاکٹر صاحب؟ سوری، سمجھ میں آیا واقعہ؟ کیا تو پوائنٹ ملا ہے تو ہاں، لیکن ایک پوائنٹ جو مرکز رہتا یعنی توحید جس دل کے اندر آ جاتی نہیں، سامنے مائی کا لاڈ ہو تو بھی ہٹتا نہیں۔ فرعون کون جی؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ فرعون اس زمانے میں اپنے آپ کو خدا بولا سوالا۔ فرعون اتنا بڑا کہ انہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ فوج رکھنے والا، ایسے فرعون کے پاس لوگ کیا بولے؟ جا کیا کر لیتا کر لے، ہم ڈرنے والے ہیں۔ یہ طاقت کب آتی معلوم؟ جب ہمارے دل کے اندر توحید ہو۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آیا تھا نہیں؟ معلوم نہیں جی؟ بند کرو بند کرو بند کرو، بولے بند کراؤ، بولو تو بولو، ہاں بولو بند کرو، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آیا تھا، فرعون مارنے کے لیے آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پورا اپنے بنو اسرائیل کو لے کر نکل کر لے کر گئے تھے۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب وہ جو بنو اسرائیل تھے ڈر گئے، ڈر کر کہنے لگے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم سامنے گئے تو بھی موت ہے، پیچھے گئے تو بھی موت ہے، ہم پکڑے گئے، مر گئے، ہم سب کے سب مر گئے۔ میرے بھائی پیغمبر بولے تو اسے بولتی، دیکھو سارے راستے بندے جی، سارے راستے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہو گئے۔ ایسے وقت میں پیغمبر کیا بولا معلوم؟ قال کلا انما یا ربی سیہدین، کتنی بڑی بات بولا جی، کہا ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ بچائے گا۔ پیچھے لشکر ہے، سامنے دریا ہے، ادھر بھاگے تو بھی موت ہے، ادھر بھاگے تو بھی موت، سمندر میں کود گئے تو موت آئے گی، پیچھے لشکر کے پاس گئے تو وہ قتل کر ڈالیں گے۔ اب ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھو اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ دیکھو اللہ پر، کیا کہا؟ قال کلا انما یا ربی سیہدین، اے میرے پروردگارا تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ وہ قوم والوں کو کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو بولنا تھا، ساتوں آسمان سے وہ آیت نازل ہوئی، کہا فأوحینا الیہ فأوحینا ان القی عصاک، کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس سمندر میں ڈال دے، اس سمندر میں ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیا ماجرا، کیوں میں ڈالوں اس سمندر کے اندر، کیا ہوگا؟ ڈال دے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو سمندر میں ڈالتی ہی پورا کا پورا پانی، ادھر کا پانی ادھر چلا گیا، ادھر کا پانی ادھر چلا گیا، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ بنانے جی آج کل ویڈیو میں دکھاتے ہیں، وہ صحیح ہے جھوٹ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن حقیقت میں ہوا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم سمندر کو پار کر لی۔ فرعون سمندر کے بیچوں بیچ میں ہے، فرعون کہاں ہے؟ سمندر کے بیچوں بیچ میں ہے۔ اللہ کا آرڈر آیا، اے سمندر اب مل جا، اے سمندر اب مل جا۔ میرے بھائیو اللہ جب غرق کرنے آتا نا، تباہ و برباد کرنے آتا نا، نہ اس کا مال ساتھ دے گا، نہ اس کی فوج ساتھ دے گی، نہ اس کی طاقت ساتھ دے گی، نہ اس کا گھمنڈ ساتھ دے گا، نہ اس کا غرور ساتھ دے گا، کوئی ساتھ نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ پانی آیا، دونوں کو لپیٹ میں لے لیا، اور پوری قوم، پوری لشکر فرعون کے سارے کے سارے مارے گئے، سارے کے سارے۔ جب وہ حدیث میں آیا ہے فرعون ایسے وقت میں آواز لگا رہا تھا، کیا آواز لگا رہا تھا جی؟ ہاں ماشاء اللہ،
کہہ رہا تھا فرعون کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاؤں گا. جبرائیل کہتے ہیں علیہ السلام مجھے ڈر لگا اللہ ایسے بندے پر بھی رحم کرے گا, مجھے ڈر لگا ایسے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. تو میں گیا زمین کی مٹی سمندر کی مٹی لا کر اس کے منہ میں دے مار دیا. کیوں کیا ہے نہ بولے, کیونکہ میرے بھائیوں وہ آدمی اتنا دنیا کا قیامت تک ایسا آدمی نہیں پیدا ہوتا. ظالم جابر جتنے بھی برے چیزیں اس نے کیا وہ سارے کے سارے اس نے کیا. تو ایسا آدمی بھی کیا ہے غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا. تو میرے بھائیوں دو باتیں, ایک بات توحید والے ہو جاؤ دنیا تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گی. دوسرا سارے راستے اگر بند بھی ہو جائے اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ راستے دے جانے والا, اللہ راستے اوپن کرانے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.